اس عاجز نے جب کوئی جھوٹ چھوڑنے کا وظیفہ پوچھتا ہے تو عاجز ہر ایک کو یہی وظیفہ بتاتا ہے کہ چند دن کرو انشاءاللہ جھوٹ چھوٹ جائے گا۔ قارئین کے فائدے کے لیے یہاں بھی ذکر کر دیتا ہوں، اگر کوئی جھوٹ چھوڑنا چاہے اور جلدی چھوڑنا چاہے تو کثرت سے اس آیت کا مبارکہ کا ورد کرے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت برسے۔ ایک ہمارے کلیگ تھے تو ساتھ پڑھاتے تھے، تو جی میں جھوٹ بولتا ہوں کہ حضرت کوئی وظیفہ بتاؤ، میں نے یہ آیت بتا دی کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت برستی، یہ پڑھا کر، کہیں یہ تو بڑا گرم وظیفہ ہے۔ تو میں نے کہا جھوٹ گرم وظیفے سے چھوٹنا ہے، نرم سے نہیں چھوٹنا، یہ طوفان ہے طوفان، جھوٹ تو لعنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کے فرشتے 2 میل دور چلے جاتے ہیں اس سے۔ لعنت اللہ علی الکاذب۔ دوسرے رکوع میں بقرہ کے دوسرے رکوع میں کیا ہے؟ بما کانوا، جھوٹ بولنے کی وجہ سے یہ منافق بن گئے۔ تو آج ہم جھوٹ کو ویسے ہی بولتے رہتے، ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ غلط ہے، جھوٹ ہے۔ ہنسی مذاق میں آپ جھوٹ بولیں گے آپ کا اعتماد ختم ہو جائے گا، لوگ آپ پر اعتماد نہیں کریں گے۔ جب اعتماد نہیں تو رہا تو آپ کی شخصیت زیرو ہو جائے گی۔ مذاق میں بھی نہیں جھوٹ بولتے۔ چند دن استحضار کے ساتھ یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ یہ برائی اندر سے نکل جائے گی۔ اگر جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تو باقی نیک اعمال کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ نیک بننے میں آسانی ہوگی۔ روحانیت 2 بڑی بنیادوں پر کھڑی ہے، جس طرح انسان 2 ٹانگوں پر کھڑا ہے، ایک حلال کھانا، دوسرا جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله